اپنے ایمان کی ابیاری کے لیے ہمارے چینل وائس آف ARQ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، دو بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات کو تنقید کی، دو تاجر دنیا دار آئے، تنقید کری کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں، تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دیندار۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دے تھوڑا سا؟ نے کہا جناب کرا دو۔ یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے۔ اور میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے، تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے، لکڑی کے ساتھ نہیں، بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ باندھ دیا۔ آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں نہ باندھ دی پھٹیاں ان کو، دونوں دنیا داروں کو، تو فرمایا جی روٹی کھائے، آپ کا امتحان ہونے لگا ہے۔ تو کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نہ منہ میں پھینکتے روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے، منہ نہیں بھر گیا۔ حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے دو درویشوں کو بھی بلاؤ۔ ان دو درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے، سالک تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو بلایا۔ ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نہ اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا، روٹی کھا لو۔ انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں۔ فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے۔ کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دو بندے جب سامنے بٹھائے نا، وہ درویش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے، اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے، پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں، پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے، کپڑے بچے، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے۔ اتنے سخت لفظ بیان کیے۔ روٹی تو کھا ہی لی ہے ان دونوں نے بھی، لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے کہ کوئی حرج نہیں، دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا۔ ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی، روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے۔ آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی حرام کا، کبھی نجائز کا، کبھی چوری کا، کبھی ڈکیتی کا۔ روٹی کھاؤ پر دھبے تو نہ لگاؤ۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے۔ بھائی جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے ہیں تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کرتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ مزاج نہیں رہ گیا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے۔ اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، تمام شہر جلے، ادھر والے بھی مر جائیں ادھر والے بھی، اور سویرے سارے شہر پہ میرا ہی قبضہ ہو جائے۔ مولانا محمد بخش مسلم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے تو کانگریس والوں نے اقبال کے، کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا، اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا، اب مطلب کس سے مقابلہ کرو، اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں، میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کانگریس شور کر رہی ہے کہ اقبال ڈر گیا۔ کہنے لگے میں بالکل ڈر گیا ہوں، مطلب بننا بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا، دشمن بھی تو کوئی چج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر، تو میں نے کہا ہر ایک کام جواب دیں گے،
ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہونا, کوئی ٹھوس بات کرے, کوئی دلیل ہو, اس کا جواب دیں گے. اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے. یہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا, تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے. معیاری ہونا چاہیے انسان کو. اتنی کمزور, وہ محمود غزنوی کے زمانے میں نا ایک چھوٹے سے آدمی نے اٹھ کے, جس کے ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ سربراہ تھا, تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے محمود غزنوی سے لڑائی کرنی ہے. تو محمود کا نا ایک وزیر پیغام لے کے آیا کہ وہ فلانے چھوٹی سی ریاست ہے ہندوؤں کی, وہ کہتے ہیں محمود غزنوی سے جنگ کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ حضرت؟ تو وہ آپ تیاری کر لیں. تو محمود کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ تجھے باندھ کے نا اندر تو کوڑے ماروں. اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ محمود کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے, کوئی معیاری آدمی لائے, معیاری, اس کا کوئی معیار ہو, کوئی سٹیٹس ہو. یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں, گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے. گدھے نے گدھا ہی رہنا ہے. گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے؟ تو اتنا مطلب کچا. اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے, اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کام نکالو اپنا. بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں گے, معیار قائم رکھیں گے. معیار اصل ہے. آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں, چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں. قربانی جو ہوتی ہے نا, اثار, یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتا ہی رہتا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا, یا اللہ مجھے دے, میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا, تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے. تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے کہا کہ ماں جی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, کھجور پانی پہ گزارا. جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے. ہمارے اثار کرنے کی وجہ سے غربت تھی, اثار کی وجہ سے, قربانی دینے کی وجہ سے, دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ سے, دوسروں کا معیار. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا. سنا آپ نے ماشاءاللہ؟ چلو اللہ کرے, دعا دیتا ہوں, اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع کریں. آمین تو کہہ دیں. آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں, ہاں ہی نہیں کرتے, اللہ جانتا ہے. نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے, اتنا بڑا شخص. یہ واحد وہ مرید ہے اپنے مرشد کا. حالانکہ خلیفہ نہیں تھے, خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے, لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کر لوں, قبر بھی اکٹھی ہو. ایسا معیار تھا. بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. ہوتے اب کیا کیا جائے, کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں, وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا, بڑا قرب تھا. بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے. تو جب لوگ آ کے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں, تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے کہ میری اوقات ہی نہیں میں اور ان کے سامنے بات کروں. جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ہیں, ان سے کہو وہ بات کریں, وہ فلاں بزرگ بیٹھے. ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے. کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں, میرا بھی کوئی ذکر ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا, نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے, تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے, تو بات کر لینی چاہیے. اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے, یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں, اپنا نہ بناؤں. میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائے, میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے, میرا دل کرتا ہے. جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے, جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے. جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچے, ذات سے اٹھ کے سوچے. سنیں بڑی پیاری حدیث,
بڑی خوبصورت حدیث کنزُ المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال. کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی. بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب. قربان جاؤں کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا, کھڑے ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا. حضور بیٹھ گئے. کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے, پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی, بڑی تکلیف, بڑی مایوسی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے, حضور غلطیاں ہی غلطیاں, یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے, پاپ بھی پاپ ہے, کالے سیاہ دفتر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی. حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے, اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے, حضور بوڑھا ہو گیا ہوں. 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں, بوڑھا ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا. حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں, آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں, محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں. بیکار وجود ہے, بیکار. بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے, بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے, اماں کو پردہ دے دے. بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا. آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں, کسی کام کا نہیں, نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد, قبول کر لے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی. حضور کھل کے روئے, کھل کے. اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں, دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں, رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں. اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے. اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں, وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں. میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دے, لا لمبی نمازیں پڑھیں, آپ صدق دل سے آ جائیں. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا. آنا تو شرط ہے کہ نہیں, آئیں تو صحیح, نہ پہنچے تو صحیح, آ جائیں. اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی, جہاد کی, تبلیغ, آئے تو صحیح نا. ان العبد اذا تعرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ. میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. تو آ تو صحیح, تو آتا ہی نہیں, تو آ ہی نہیں رہا, تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو سویا ہوا ہے, تو دکانداری کر رہا ہے, تو پیسے گن رہا ہے, تو آیا ہی نہیں. آ تو صحیح. بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے, زیادہ راضی ہوتا ہے. تو آ تو صحیح, پہنچ تو صحیح. بلکہ صوفیات تو اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے. بھول کے, ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے, صنم پتھر کو کہتے ہیں, بت کو کہتے ہیں, بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم, اے پتھر اے بت, ساری رات پکارتا رہا. رات گہری ہو گئی, نیند کا غلبہ, تھک گیا, سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد, یا صنم کی جگہ نکل گیا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا, جو مانگتا اسے دے دے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے, بھول کے لے رہا ہے,
تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا, میرا لے رہا ہے نا. یا اللہ, وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے, ساری رات کا پکار رہا ہے, اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے, نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا, وہ آ تو صحیح نا, تو یہاں آ جا, پہنچ جا, آ جا, بس بیٹھ جا, اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہو نا. تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے, لیکن کبھی چھپ کے 2 نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین و عقل مند ہوں, دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے, چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے, یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے, یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا, آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے, پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ ایک حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے, جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے, یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے, یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے, ایک رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہے؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے, قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو ایک نازل کی ہے. ابھی اللہ نے, ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے, تفسیر کے استاد تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا, تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے, تو کبھی الجھ جاتا ہوں. ایک سوال کئی دنوں کا ہے, اصول تفسیر کا مسئلہ ہے, تو ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی, صرف سینوں سے ملتی ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے. لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا, کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا, ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں, پھر میں جیب خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا, بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا باواں, جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا, بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے, اتنی بات پوچھنا, باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا, بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے ہیں. قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا, باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا. مسجد میں آیا, لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں, میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا, اہل علاقہ سے کہا, انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو, کوئی نوارث فوت ہو گیا, کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا, کفن خریدا, جنازہ پڑا, عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے, تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی, دنیا دوڑی آئی, کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے, اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟
عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا۔ دل سے پوچھ لے پیار کسے کرتا ہے؟ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں، لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ۔ آپ نہ کچھ کام ایز اے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پر جوانوں سے کہوں گا او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے تے میں کہ جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ وہ دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا کوئی حرج نہیں۔ داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ داڑھی کا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تے چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے، تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، کہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی
دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے. حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, منع نہیں ہے. لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا, اسی کے شمار میں رہنا, الجھ جانا, اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا. ہم نا نیکی کرتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, لیکن اس کی لذت نہیں پاتے. یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے, اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے, مسجد آ کے, محفل کرا کے, محفل میں بیٹھ کے, پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے. اس نے 20 علماء سنے, اس نے درجنوں خطباء سنے, اس نے ساری زندگی گزار دی, لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی. وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو, تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو بنائی ہے. ہونٹ 2, آنکھیں 2, کان 2, ہاتھ 2, پیر, دل اللہ نے ایک ہی بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو, ایک طرف کسی اور کو رکھ لو. دل ہی ایک بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے. اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو. آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا, ایک ہے مزیدار کھانا, ایک ہے مومن ہونا, اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا. لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, یہ حدیث آپ نے بولنی نہیں بخاری مسلم میں. اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. لیکن جنیرا نعرہ نہیں لگانا, یہ غور کرنا ہے. پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول. غور کر لینا. یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا, میری عزت, میری برادری, میری افسری, میرا قبیلہ, میری کرسی, یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں, اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج. لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی, ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں. یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے. اب پتہ چلے گا مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کر. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو. وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو, میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو, مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, قبیلوں کے, برادریوں کی, یہ سارے ختم ہو جائے اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, بے ادبی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں.
اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں۔ جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے، اتنا ناپسند کرے جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نئی باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا۔ ماں صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں۔ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلوجی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی۔ حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اماں میں تیرے ہی پتر ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے۔ اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے، تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے، کہ پتر بالکل جانتی ہو۔ تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ کے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا۔ اماں نے نا شام پر اٹھا، لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں۔ یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا، یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ وہ دنیا دے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی،
کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے لیے، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے۔ فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پار پوے جس ویلے ادو پار بناون اکھیاں، کہ بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بم گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ یہ کوئی ہمارے کالم نکلے کے عنوان ہے؟ یہ کو ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو۔ یہ ہائے ہائے کرتے ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے
اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح
भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखे कैसी दी हुजूर ने समझाने। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करें, मजमू में नहीं। एक बंदे को हजरत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तो अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता। तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना। ये तो आंसू इस काबिल है कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का हो के निकला है, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। वो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मेहमान नवाज बड़े थे हजरत सादी। कुछ लोग ना बड़े मेहमान, सारा दिन यही सोचते रहते हैं किसी को खिलाना कैसे, जी दुनिया आवे खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला। तो हजरत सादी मेहमान नवाज बड़े थे तो कर्जा चढ़ गया। कर्जा सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाने का ही था। तो एक दिन सारे ही कर्ज खा के बैठ गए, कहने लगा बाबा पैसे देंगे तो जाएंगे, पैसे रख। सब झगड़ा कर रहे हैं। हजरत सादी कहते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं पैसे दो और मुझे टेंशन है, इनको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो एक बच्चा आ गया कुछ बेचता बेचता, उसने आके कहा नौजवान ने कि जनाब मैं मजमा देखते हैं तो बाज लोग बेचने वाले आ जाते हैं, उसने वो चीज़ बेचने के लिए सामने की तो कहने लगा लेनी है, तो हजरत फरमाने लगे मेरे मेहमानों को दे दो खा लें। उन्होंने दे दी। अब वो कहने लगा पैसे, तो हजरत बड़े परेशान हुए, कहने लगे बेटा आप भी बैठ गए, ये भी सारे पैसे लेने ही आए हैं, इनको मिलेंगे आपको भी मिल जाएंगे। तो वो नौजवान रो पड़ा, कहने लगा हजरत साहब मैं तो यतीम हूँ, बहनें और माँ इंतज़ार कर रही। हजरत बड़े परेशान हो, ये क्या हो गया। फटाफट सोचने लगे कहीं से बंदोबस्त हो और इसको मैं फारिग करूँ। वहीं बैठे थे कि एक अकीदतमंद नजराना लेके आया, ढेर सारा नजराना पेश किया। हुजूर मेरा दिल करता है, और हुजूर का फरमान है जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से है, उसे कबूल करो जो बगैर चाहत के आए। तो उसने नज़र पेश की तो वो ढेर सारा नजराना था। हजरत ने जिनके पैसे देने थे सबको दिए, उसको भी दिए, सब कर्जे अदा करके भी थोड़े से बच गए। तो एक बंदा साहिब दिल था, कहने लगा हजरत हम बड़े दिनों से आ रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, आज कैसे मिल गए। फरमाने लगे तुम में को रोने वाला कोई नहीं था, एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम दी। बोले सुनो ना, हदीस है बहकी शरीफ में, हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है, वो तकरीर सुनते बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज अगर वो सारे मोमिन भी यहाँ मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं, और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ये जो नहीं रोते ना उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं, जो तेरे हुजूर अर्ज गुजार होते उनकी सिफारिश कबूल कर ले, उनके हक में कबूल कर ले। और बड़ा रो लिया है फैक्ट्री के मालिक के सामने, बड़ा रो लिया अमीरों के सामने, मालदारों के सामने, तगड़े रिश्तेदारों को माइल करने की बड़ी जद्दोजहद कर ली।
کچھ وقت سحری میں اٹھ کے رب کے حضور نہ روئیں، کچھ وقت سحری میں سجدہ لمبا نہ کریں اس کی بارگاہ میں، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ میں کہوں گا ماؤں سے پریشان ہے بیٹے، سحری میں دامن پھیلا دو رب کی بارگاہ۔ میں کہوں گا والد سے سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جد و جہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، زیادہ توجہ رب کی جانب، اتنا نہ دوڑے بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، اللہ رسول کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر جم کے صحابہ حضور کی محبت میں آنسو بہاتے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا۔ اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئیں تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں، تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی تنہائی کو آباد کریں، اکیلے میں اللہ اللہ کریں، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو بڑا ہی کریم ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے۔ کئیوں کے تو جم کے دعائیں کرے، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرے، ہر روز رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے کو حساب کے لیے پیش کرے۔ خوبیاں ہوں تو سجدہ شکر، خامیاں ہوں تو دعا اور استغفار۔ اللہ تعالی عمل کرنے اور سمجھ جانے کی توفیق عطا کرے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا،
ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو. روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو. کلمہ اللہ کا ذکر ہے, زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ. لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے, یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں, کوئی مشکل تو نہیں, کیا مسئلہ ہے, دعا کرتے. فوراً امام راضی نے لکھا ہے نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے. یا رسول اللہ ہے. فرمایا بلاؤ. اماں آئی بڑی پریشان, 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی. فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی, لگی حضور میرا ہی ہے. فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں, اس نے بڑے ظلم کیے, بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا. بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے, تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی, تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری. کہنے لگے حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی. دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا. اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا, لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ. بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ, کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا. لاؤ لکڑیاں. صحابہ اٹھ کے جانے لگے, ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی, کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے, حضور جلانا نہ. فرمایا چل معاف کر دے. 3 دفعہ بولی, کہنے لگی میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. بابو فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ, پڑھاؤ. جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو. 2 دولتیں, 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے, 2 قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے, چاندی دے دے, پیسے دے دے, جائیداد دے دے, اولاد دے دے, یہ نہیں. دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا. نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا سرمایہ کا, اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی, جو معاف کرنے لگ گیا, جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا, جو معاف کرنے لگا, غلطیاں معاف کرنے لگا, جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں, ایک درگزر کرنا, دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو, اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو, عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما, اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما, ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ, روٹھی روٹھی سی عبادت, اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں, اس کا تو سجل رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے, یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے, 2 بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے, میرے خلاف ہی لگے ہوئے, میری بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے. اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں, تو پھر 2 بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں, یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں, یقین کی دولت دیں, قرار کی دولت دیں, سکون کی دولت دیں. یقین, اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے, پھر اس پہ ڈٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت
کمزور ہو جائے گی. اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہوتے ہیں، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی. حضور کس بات کا خوف ہے؟